السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کے حوالے سے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ صرف دنیا میں اس پر میرے خیال سے وہ چلتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرے۔ ان کی میڈیا انڈسٹری ہو، ان کی آرمی ہو، ان کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را ہو، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرے، چاہے وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ ہو یا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہو۔ لیکن ان کو رزلٹ کیا ملتا ہے، ان کو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ وہ نتیجتاً خود ہی اپنے ہی کاموں میں پھنس جاتے ہیں، دنیا کے سامنے وہ رسوا ہوتے ہیں اور دنیا کے سامنے وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں جو کہ وہ کام کرتے ہیں۔ آج ایک نیوز کا انکشاف ہوا ہے، ایک نیوز سامنے آیا ہے اور ایک خبر کا انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، اس کے سابق ایجنٹ نے خود ہی ان کو بے نقاب کر دیا ہے، دنیا کے سامنے لایا ہے۔ خود ہی بھارتی ٹی وی چینل نے ان کو بے نقاب کیا ہے۔ ڈینیل نامی ایک را کا ایجنٹ تھا، اس کا کہنا ہے، ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ اسے را کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف بھارت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پاکستان میں بیچتے ہیں اور یہاں پر جو وہ ایجنٹس اپنے بیچتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے، بم دھماکے کیے جاتے ہیں، امن و امان کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے اور عام لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک دفعہ پکڑا گیا۔ یہ ڈینیل نامی را ایجنٹ کا کہنا ہے کہ میں پاکستان میں پکڑا گیا، میں نے 4 سال قید کاٹی، سزا میں نے کاٹی۔ اس کے بعد میں جب ہندوستان واپس آ گیا تو بھارتی حکومت نے اور ان کی ایجنسی نے اپنے ہی ایجنٹ سے اس کو استعمال کر کے اس کے ساتھ کیا کیا، اس پر بھی آپ کو افسوس ہوگا۔ اس کو 15,000 روپے دے کر فارغ کر دیا گیا۔ اب وہ قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جس ملک کا اپنے ہی باشندوں کے ساتھ یہ رویہ ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا افغانستان میں تو یہ بڑے بڑے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ خود یوز کرے تو ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی خود ہی اس نے بتایا ہے۔ ساتھ میں اس نے ایک اور انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ ایک اور راجو نامی را کا ایجنٹ اب بھی پاکستان میں اور وہ قید کاٹ رہا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، بے نقاب ہو چکے ہیں اور دنیا کو اب ان کی جو اقدامات ہے اس پر دنیا کو اسٹرانگلی اور بڑے اسٹرانگ سٹیپس لینے چاہیے، کیونکہ یہ خطے کی امن کے لیے بڑے خطرناک اقدامات ہیں۔ یہاں پر آ کے یہ دھماکے کرتے ہیں، عام جو کہ انسانی حقوق ہیں ان کو تو پامال کرتے ہی ہے، لیکن انٹرنیشنل بارڈرز کو بھی پامال کرتے ہیں، وہاں کے جو قوانین ہیں ان کو بھی پامال کرتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ساتھ میں بات کریں گے یو کے جو پی ایم ہے بورس جانسن نے پاکستان کی جو بلین ٹری منصوبہ تھا عمران خان نے جو کہ لانچ کیا تھا، اس کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے۔ یو این کے جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا اور دوران خطاب یہ باتیں انہوں نے کی کہ دنیا کو پاکستان کی اس اقدام کو اور عمران خان کی اس قدم کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی درجہ حرارت میں 1.5 درجہ کمی کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے اور برطانوی وزیر اعظم نے متاثر ہو کر برطانیہ میں بھی درخت لگانے کے منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اور ہمارے ہی جو پاکستانی منصوبے ہیں ان کو سراہا جاتا ہے اور دنیا ان کو اپناتی ہے اور پھر سراہتی ہے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور ویسے بھی درخت لگانا اپنے لیے ہی، میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے حصے کا درخت لگائے تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے، فیوچر میں جو نئی آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ ملک ہم ایک اچھا سا تحفہ دے سکے اور ماحول دوست ہم ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے جس میں وہ خوشی سے گزر بسر کر سکے۔ ساتھ میں بات کریں گے، عمران خان کا کہنا ہے کہ بڑے مافیاز نہیں چاہتے کہ قانون کی بالادستی ہو۔ انہوں نے این آر او مانگا، ایز یوزول عمران خان صاحب این آر او کی بات آج پھر انہوں نے کی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ مافیاز نہیں چاہتے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ مافیاز نہیں چاہتے کہ قانون کی بالادستی ہو, لیکن آپ نے مافیاز کے خلاف کیا کام کیا؟ آپ نے مافیاز کو کس حد تک پکڑا؟ سوال یہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اس سال جتنی بڑی کبھی تاریخ میں نہیں بڑھی. خدا را خان صاحب اب یہ مت کہیے گا کہ مجھے دنیا بھی اچھی نہیں ملی ہے. ساتھ میں بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے, جن کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو طالبان تسلیم کرنے سے متعلق نیا روڈ میپ اپنانا ہوگا. پاکستان کی طالبان سے متعلق جو پالیسی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور تحمل اور رابطے کے ساتھ, مطلب چاہتا ہے پاکستان کے وہاں پر امن قائم ہو. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ پرانے سارے طریقے جو ہم اپنائے ہیں وہ فیل ہو چکے, اب نئے طریقے اپنانے چاہیے. ساتھ میں بات کریں گے KPK کا جو رزلٹ آیا ہے بورڈز کا, جہاں پر تاریخ قائم ہو چکی ہے کہ لوگوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے ہیں. یہ جو سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے فیوچر کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا ہے, جو کہ اندھیر نگری چوپٹ راج کا ایک ثبوت دیا گیا ہے, اس پر اب KPK حکومت کو تھوڑا سا ہوش آیا ہے اور ابھی انہوں نے ایک کمیٹی قائم کرنے کا کہا ہے. پہلے سے وہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو بٹھایا تھا جن کو اتنی مطلب سوچ نہیں ہے کس طرح کے. میں حیران ہوں کہ لوگ ہیں کہ 1100 میں سے 1100 نمبر آپ نے دے دیے. ساتھ میں ایک اہم بات یہ کہ جتنے پبلک سیکٹر کے مطلب جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر لوگوں کو 1100 1098 1000 پلس 900 پلس نمبر دیے, جبکہ سرکاری اداروں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو 500 اور 400 میں سے نمبر دیے گئے. تاہم اب ایک 8 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے اور 1090 سے جن کے بھی نمبرات اوپر ہیں ان کے پیپر دوبارہ چیک کیے جائیں گے. اب اگر آپ نے ایک اپنی توک کو دوبارہ چاٹ رہے ہیں تو پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دیکھ لیتے, اور لوگوں کے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کتنا بوسیدہ ہے اور ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں. ساتھ میں بات کریں گے ویکسین کے حوالے سے, اور ایک اہم انکشاف ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم جو کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ان کی شناختی کارڈ پر جعلی ویکسین لگائے جانے کا انکشاف کیا گیا ہے. خواجہ سعید ہاسپٹل میں ان کی ویکسین لگوائی گئی ہے. کل شام 4 بجے ان کا پہلا ڈوز انہوں نے لیا ہے. پتہ نہیں جادو کے ذریعے لیا ہے, دم کے ذریعے لیا ہے, یا کس طرح نئے پاکستان میں ان کو خان صاحب کی جو پیرنی ہے اس نے پھونک کیا کہ اس کو ویکسین لگ گئی. وہ موجود نہیں ہے, اس کو ویکسین لگ گیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم نے جو ہے پیسے اربوں روپیہ لگا رہے ہیں, ہم سپانسرز کر رہے ہیں لوگوں کو, اور ہم ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ لوگ ویکسین کے لیے آمادہ ہو. دوسری طرف جب ہم نیشنل لیول پر یہ مذاق کریں گے تو دنیا کیا کہے گی, دنیا ہم سے کیا امیج لے گی, اور ہم خود کس طرف جا رہے ہیں, اور ان لوگوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, اور ہم اس طرح کے جب جگ ماریں گے تو پھر وہ کیا لیں گے. بہرحال وزیر اعظم صاحب جو سابق ہے ان کو سینوویک کی دوسری جو ڈوز ہے وہ 20 اکتوبر کو لگائی جائے گی, وہ بھی میرے خیال سے دم کے ذریعے ہی لگائی جائے گی. ساتھ میں بات کریں گے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کی 2357 نئی کیسز سامنے آ چکی ہے, 58 نئی اموات ہو چکی ہے, اور 4 یہ مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 4.89% تک پہنچ چکی ہے. ایک ہی حل ہے, احتیاط اور ویکسین. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.